اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کے 17ویں روزے کی دعا اور اس کی مختصر تشریح پیش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والاعمال لا یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال یا عالما بما صدور العالمین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کے دن ہماری دو دعائیں پروردگار عالم سے ہیں۔ پہلی دعا ہمیں ہدایت کر صالح اعمال کی طرف، اور دوسری دعا ہماری تمام خواہشوں کو، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یہ دو دعا آج کے دن ہمیں خدا سے طلب کرنی ہے۔ پہلی دعا اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال، پروردگار ہمیں ہدایت کر اعمال صالح کی طرف۔ یہاں ایک نقطہ جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے عمل پر اتنا اعتبار کر سکتے ہیں کہ یہ کہہ سکے کہ ہمارا عمل عمل صالح ہے اور یقیناً خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ آیا اعتبار کیا جا سکتا ہے اپنے عمل پر؟ آیا کوئی انسان نماز پڑھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو ایسی نماز پڑھی ہے کہ یقیناً خدا کو قبول کرنی پڑے گی؟ کیا کوئی روزے دار روزہ رکھ کر ایسا کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو اتنا اچھا روزہ رکھا ہے کہ یقیناً خدا روزے کو قبول کرے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال ناقص ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے انجام دیے ہیں، لہٰذا ہم اپنے اعمال پر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا دعا کرنی پڑے گی کہ ہمیں عمل کی توفیق نہ دے بلکہ صالح اعمال کی توفیق دے۔ عمل تو ہر کوئی انجام دے رہا ہے، لیکن عمل صالح ہر کوئی انجام نہیں دیتا۔ عمل صالح خدا جس کو ہدایت دیتا ہے وہی انجام دیتا ہے۔ نماز ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، مگر ایسی نماز جو فقط خدا کے لیے ہو، خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اور ویسی نماز کے جیسی خدا چاہتا ہو، ان سارے آداب کے ساتھ میں ہو کہ جن کا ذکر رسول نے اور آل محمد نے کیا ہو، تو یقیناً وہ نماز اور وہ عمل عمل صالح کہلائے گا۔ ورنہ بہت سے انسان اعمال انجام دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک عابد کئی سالوں سے ایک بیابان میں عبادت کر رہا تھا۔ ایک فرشتے نے پوچھا پروردگار اس کی عبادت کا صلہ کیا دیکھا؟ اللہ نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ صلہ ہے۔ جب فرشتے نے دیکھا تو فرشتہ کہتا ہے کہ پروردگار عبادتیں تو اتنی سال کی، صلہ اتنا مختصر، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اس کا جواب تم خود اس کے پاس جاؤ، اور جب تم خود اس کے پاس جاؤ گے تب تمہیں اس کا جواب ملے گا۔ وہ فرشتہ عابد کے پاس آتا ہے، اور عابد کے پاس آنے کے بعد میں کچھ گفتگو کرتا ہے، مکالمہ کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ عابد سے پوچھتا ہے کہ تم اتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہو، تم نے خدا کو کیسا پایا؟ یقین جانیے اگر یہاں ہم یہ نقطہ سمجھ گئے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں اعمال کیسے انجام دے رہے ہیں۔ اب وہ عابد کہتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، بیابان میں اللہ نے اتنی اچھی اچھی چیزیں، ساری چیزیں بہت خوبصورت پیدا کی ہیں، مگر یہ گھاسیں اللہ نے یہاں گھاسیں جو پیدا کی ہیں یہ اضافی ہیں۔ کاش اللہ یہاں کوئی گدھا بھی پیدا کر دیتا کہ جو ان اضافی گھاسوں کو چر لیتا اور یہ گھاس برباد نہ ہوتی۔ جب یہ جملہ عابد کی زبان سے سنا، فرشتہ سمجھ گیا کہ کیوں اس کی عبادت کا ثواب اتنا مختصر ہے۔ یہ عبادت تو کر رہا ہے مگر اسے معرفت پروردگار نہیں ہے۔ اگر معرفت ہوتی تو یہ سمجھ جاتا کہ خدا کوئی کام عبث نہیں کرتا، خدا کوئی کام بیکار نہیں کرتا۔ لہٰذا ہر عمل عمل صالح نہیں ہوتا، بلکہ جس عمل میں معرفت ہو، جس عمل میں خلوص ہو، جس عمل میں اس عمل کے آداب ہوں، وہ عمل عمل صالح بن جاتا ہے۔ اور یقیناً جب انسان اعمال صالح انجام دینے لگتا ہے تو انسان پھر گھاٹے کی زندگی نہیں جیتا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بلکہ وہ انسان گھاٹے اور خسارے میں رہتے ہیں کہ جو انسان عمل صالح انجام نہیں دیتے لیکن جو ایمان لاتا ہے اور اعمال صالح انجام دیتا ہے،
وہ انسان فائدے کی زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے اعمال خود پسندی سے پاک ہونے چاہیے، ہمارے اعمال ریاکاری سے پاک ہونے چاہیے، اور ہمارے اعمال خدا کے لیے ہونے چاہیے، تو یقیناً یہ اعمال صالح بنیں گے۔ وَاقْضِ فِيهِ الْحَوَائِجِ وَالْآمَالِ، آج کے دن ہماری دعاؤں کو اور ہماری آرزوؤں کو پورا کر دیں۔ دعا، ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دعا ہے، اور ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر روز کسی نہ کسی چیز کا مطالبہ خدا سے کرتے ہیں۔ دعا کے معاملے میں بعض لوگ بڑے مطمئن ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑے مشکوک ہوتے ہیں۔ بعض لوگ مطمئن ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ یقیناً یہ دعا خدا سنتا ہے، اور بعض لوگ مشکوک ہوتے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری دعاؤں کو تو قبول ہی نہیں کرتا۔ لہذا ہم دعا کریں تو دعا کرنے سے پہلے دعا کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں جاننا اور دعا کی معرفت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز وقت دعا، پہلی چیز وقت دعا، دوسری چیز مکان دعا یعنی دعا کی جگہ، تیسری چیز آداب دعا۔ ان تین چیزوں کی اگر رعایت کو انسان کرتا ہے تو اس کی دعا حتماً قبول ہوتی ہے۔ وقت دعا، خدا نے بہت سے وقت ایسے منتخب کیے ہیں اپنے بندوں کے لیے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور خدا نے ذمہ داری لی ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوگی۔ جیسے شب کا حصہ، رات کا حصہ، کہ جس وقت تمام لوگ سوئے ہوتے ہیں اور کچھ خاص بندے اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس یعنی نصف شب کے بعد اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے۔ نماز شب کی آخری رکعت، نماز وتر میں اس وقت یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مثلا ماہ رمضان کی راتوں میں، خاص کر شب قدر میں، ان راتوں میں دعا کیا ہے؟ مقبول ہوتی ہے۔ خاص کر مثلا اذان اور اقامت کے درمیان، یا پھر روز جمعہ وقت عصر، جب مغرب میں تھوڑا وقت باقی ہو، اس وقت یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ یا پھر ایک وقت اور ہے جس وقت بارش ہو رہی ہو۔ یہ ایسے وقت ہے کہ اس وقت انسان کبھی بھی دعا کو فراموش نہ کرے۔ اور سب سے اہم چیز جو آج ہم ان موقعوں میں ہم جو ہے جس سے استفادہ کر سکتے ہیں، وہ ہے افطار کا وقت۔ یقیناً افطار کے وقت کی جانے والی دعا حتماً قبول ہوگی۔ یہ پہلی چیز، دعا کا وقت۔ دوسری چیز دعا کا مکان، دعا کی جگہ، انسان کس جگہ دعا کر رہا ہے۔ پہلی چیز جو انسان کے لیے آئی ہے کہ انسان کہاں دعا کرے؟ خدا کے گھر میں، مسجد میں۔ مثلا انسان روزوں پہ دعا کرتے ہیں، مثلا انسان امام بارگاہوں میں دعا کرتا ہے۔ یہ مبارک جگہ ہے، اور مبارک جگہوں پر دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یا پھر انسان علماء کی مجلس میں دعا کرے۔ یہ ہے دعا کرنے کی جگہ، دعا کرنے کے مقامات۔ پھر کچھ ہوتے دعا کرنے کے آداب و رعایات، کہ ہمیں دعا کن کن چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ ہم دعا کریں تو یہ یقین رکھیں کہ خدا دعا کو قبول کرے گا۔ اگر ہم پہلے ہی دل میں شک رکھ لیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ ہم نے دعا کے آداب میں رعایت نہیں کی۔ پہلی شرط کیا؟ کہ انسان یقین رکھے خدا پر جو دعا قبول کرے گا۔ دوسری شرط، انسان طہارت کے ساتھ میں دعا کرے، وضو کے ساتھ میں دعا کرے۔ تیسری شرط، انسان دعا کرنے سے پہلے حمد خدا کرے، آل محمد پر صلوات بھیجے۔ یقیناً صلوات دعا کو قبول کراتی ہے۔ ایک عالم دین کا جملہ بتاتا ہوں، ایک عالم دین کا بہترین جملہ تھا کہ صلوات وہ دعا ہے کہ جو مقبول دعا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دعا ہے کہ پروردگار صلوات بھیج، درود نازل کر محمد اور ان کے آل پر۔ تو کیا اللہ درود نازل نہیں کرتا؟ یقیناً کرتا ہے۔ یہ مستقیم مستجاب دعا ہے۔ آپ اگر اپنی دعا کو درود اور صلواتوں کے درمیان میں رکھتے، یعنی آگے بھی صلوات، پیچھے بھی صلوات اور بیچ میں آپ کی دعا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار ابتدائی دعاؤں کو قبول کرے، انتہائی دعاؤں کو قبول کرے اور درمیانی دعاؤں کو چھوڑ دے۔ یقیناً پروردگار اس وقت درمیانی دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ لہذا صلوات زیادہ سے زیادہ انسان کی دعاؤں میں رہے۔ چوتھی چیز جو انسان دعاؤں میں اپنی دیکھے اور
اس کی رعایت کریں۔ کس چیز کی رعایت کریں؟ کہ انسان پہلے دوسروں کے لیے دعا کرے۔ یقیناً یہ ایک چیز بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جو تاثیر رکھتی ہے دعا میں، کہ انسان جب دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو خود پروردگار اس کے لیے دعا کو قبول کرتا ہے۔ پانچویں چیز، انسان تکرار دعا کرے، ہر روز دعا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار دعا کر کے قبول نہیں ہوئی تو انسان بیٹھ جائے کہ پروردگار کو قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اب اس کی مرضی، ہم نے تو دعا کر لی۔ نہیں، اللہ اس بندے کو، جس بندے کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ بار بار اس کے دروازے پر آئے۔ یعنی آپ کی صدا سے محبت ہے خدا کو، آپ کی اس دعا کی آواز سے محبت ہے خدا کو۔ اور بھی بہت سی آداب اور رعایتیں ہیں جن کو ہم اگر انجام دیں تو دعا ہماری قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بات آخر میں کہتا چلوں اسی متعلق، وہ یہ کہ انسان کوشش کرے ان لوگوں کی دعائیں لیں کہ جن لوگوں کی دعا 100% قبول ہوتی ہے، 100% قبول ہے ان لوگوں کی دعا۔ 3 لوگوں کی دعا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے متعلق 3 لوگوں کی دعا 100% قبول ہوتی ہے۔ پہلا، والدین کی دعا اولاد کے حق میں۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو خدا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ لہٰذا کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اپنے والدین کے لیے نیکیاں کرتے رہیں اور بدلے میں ان کی دعائیں پاتے رہیں۔ یقیناً اگر یہ دعائیں ہم کو ملتی رہیں گی تو ہم نہ جانے کتنی ہزاروں لاکھوں بلاؤں سے ہم بچتے چلے جائیں گے۔ یہ پہلی وہ شخصیت ہے کہ جس کی دعا 100% قبول ہے، 100% قبول ہے۔ دوسری کون؟ دوسری ذات کس کی ہے کہ جس کی دعا 100% قبول ہے؟ دوسری ذات ہے بیمار انسان۔ اگر بیمار کی عیادت کو جائیں اور بیمار دعا کرے تو بیمار کی دعا 100% قبول ہے۔ اور تیسری، مظلوم کی دعا قبول ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر مظلوم ہے، اگر وہ دعا کرے تو اس کی دعا بھی پروردگار قبول کرتا ہے۔ لہٰذا یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں 100% پروردگار قبول کرتا ہے۔ اور آج ہماری یہی دعا تھی کہ پروردگار ہماری دعاؤں کو اس مبارک دن میں قبول کر لے۔ یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، اللہ محتاج نہیں ہے کہ اس سے سوال بھی کیا جائے، وہ دلوں کی حال سے واقف ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں تو اپنے دل کی تسلی کے لیے اور اس حکم کو تعمیل اور انجام دینے کے لیے کہ جو اس نے دیا ہے، فادعونی واستجب لکم، ادعونی واستجب لکم، مجھے پکارو، دعا کرو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ یقیناً ورنہ وہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ یا عالما بما فی صدور العالمین، اور وہ کہ جو جانتا ہے جو بھی عالمین کے دلوں میں چھپا ہوا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے۔ لہذا نہ تجھے بتانے کی ضرورت ہے نہ تجھے دکھانے کی ضرورت ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اور آج کے دن ہماری دعا کو اپنے بارگاہ میں قبول کر لے۔ صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اسی لیے آج ہم نے اس دعا کو ختم کیا ہے صلوات پر۔ لیکن دعا کی اہمیت میں نے بتائی اور دعا کے آداب عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ یہ دعا بھی صلوات پر ختم ہو رہی ہے، اسی لیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں صلوات ایک ایسی دعا ہے کہ جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی دعاؤں کو صلوات کے ساتھ مزین کریں اور صلوات کے ساتھ میں اپنی دعاؤں کو سجائیں اور خدا کی بارگاہ میں بھیجیں، اس یقین کے ساتھ کہ یقیناً خداوند عالم آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، یا تو آپ کو فوراً پروردگار وہ چیز عطا کر دے گا کہ جسے آپ مانگ رہے ہیں۔ دعا قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی، مثلاً آپ نے دعا کی پروردگار ہمیں اولاد دے دے، بے اولاد ہے، اللہ نے آپ کو اولاد عطا کر دی۔ یہ پہلی صورت ہے دعا کی کہ یقیناً یہ پہلی صورت کیسی ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو عطا کر دیا۔ دوسری صورت بھی ہے دعا کی، کیا؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ عطا نہیں کرتا، لیکن جو آپ مانگ رہے ہیں اس کے بدلے میں کوئی اور نعمت یا اس سے بہتر نعمت عطا کرتا ہے، یا آپ کی طرف آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ دعا قبول ہونے کی دوسری صورت ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وہ چیز نہیں ملی کہ جو ہم مانگ رہے تھے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اور بھی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ 70 باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اپنے والد سے کسی غبارے کی ضد کرتا ہے تو بچے کو اس کا باپ خوشی خوشی غبارہ دلا دیتا ہے، لیکن وہ چھوٹا بچہ جو ابھی ناسمجھ ہے
اگر کبھی اپنے باپ سے کہنے لگے کہ مجھے چاقو دلا دیجیے کیونکہ اسے خوبصورت دکھ رہا ہے، کیا باپ دلاتا ہے؟ نہیں، باپ کہتا ہے بیٹا چاقو تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، بلکہ باپ اس کو بہلانے کے لیے کوئی اور کھلونا دلا دیتا ہے تاکہ وہ بہل جائے اور وہ سمجھ لے کہ وہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں تھی۔ پروردگار اگر کوئی چیز آپ کو نہیں دے رہا تو یقیناً انسان یہ سمجھے کہ شاید اس کے لیے وہ چیز بہتر نہ ہو اور اس سے بہتر کوئی چیز اللہ نے اس کے لیے منتخب کی ہو۔ لہٰذا دوسری صورت ہے دعا قبول ہونے کی کہ آپ کو کوئی اور نعمت دیتا ہے یا آپ کی طرف آنے والی مصیبت اور بلاؤ کو ٹال دیتا ہے، اور تیسری صورت بھی ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کو ذخیرہ کرتا ہے، آپ کی دعاؤں کو جمع کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ تمام کے تمام اس ذخیرے کو اپنی رحمتوں اور برکتوں آپ کے اوپر نازل کر دیتا ہے۔ اور یقیناً جب آپ اس طریقے سے رحمتوں اور برکتوں کو نزول دیکھیں تو یقیناً سمجھ جائیں گے کہ ہم جو دعا مدتوں سے کر رہے تھے اب پروردگار عالم ہماری اس دعا کو مستجاب کر رہا ہے۔ یقیناً خدا کسی بندے کی دعا کو، بندے مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا، مگر یہ کہ اعتقاد کے ساتھ میں، صدق دل کے ساتھ میں، آداب کی رعایت کے ساتھ میں انسان دعا کرے اور دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔